روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم خداوند کی بہت شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کر رہے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے محترم استاد پادری عزیز انور موجود ہیں، جو اس پروگرام کے اس سلسلے کو، اس ادبی بحث کو، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سر، آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ بیٹا، میں خیریت سے ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے جانفشانی کے ساتھ اس پروگرام کو کر رہے ہیں جی، اور ان سچائیوں کو جو لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے جی ان سے بعید ہیں بالکل، ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں خداوند کا، آپ کا، آپ کے ادارے کا۔ سر، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے محبوب کی فضیلیت اور فوقیت پر بات کی تھی، تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم ان خوبیوں کے بارے میں آج کے اس ایپیسوڈ کو کریں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ ہم وہیں سے جی اس کو شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اس کا اختتام کیا تھا جی پچھلے قسط میں یا جی ایپیسوڈ میں۔ میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ شولمیت جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اپنے محبوب کے بارے میں، اس کی فوقیت اور فضیلت کے بارے میں بات کرتی ہے، جی جس میں ہم نے جانا کہ وہ محبوب خدا ہے، ہاں جی پھر ہم نے جانا کہ وہ محبوب انسان ہے، بالکل، پھر وہ اس کے خد و خال کے بارے بات کرتی ہے ہاں جی کہ میرا محبوب جو ہے اس کے خد و خال کیا ہے۔ تو جب وہ خد و خال کی بات کرتی ہے تو اس میں وہ بیان کرتی ہے کہ اس کا سر خالص سونا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگے مرمر کے ستون ہیں۔ وہ سب سے پہلے اس کے سر سے شروع کرتی ہے۔ صحیح۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے، ہیومن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ برین از اے ہیڈ کوارٹر آف دا باڈی، یا مائنڈ از اے ہیڈ کوارٹر آف دا باڈی۔ وہ اپنے محبوب کی فوقیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ مطلق العنان ہے، اس کی سپریمسی کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور ہیڈ کوارٹر کیا ہے کہ اس کا سر خالص سونا ہے، یعنی اس کی بادشاہی میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے، وہ پیور ہے اور خالص ہے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یسوع نے اپنے دوستوں، دشمنوں سے، مخالفین سے یہ بات سوال کر کے ہمیشہ کہی کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں۔ اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگے مرمر کے ستون ہیں، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے۔ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سونے کا ہے، بادشاہ کا ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ ایسا محبوب ہے، ایسا دلہا ہے، ایسا رہنما ہے جو کلیسیا کا سر ہے، جو دنیا کا سر ہے، کیونکہ اس کا جو برین ہے وہ اس لیے خالص ہے کہ وہ منصوبہ ساز ہے، وہ منصوبے بناتا ہے۔ پیدائش کی پہلے باب کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو لکھا ہے اس کی 26ویں آیت میں، آؤ ہم انسان کو، ایک منصوبہ ہے، ایک پلاننگ ہے، اور وہ پلاننگ بیان کرتا ہے ہم انسان کو بنائیں۔ کیسے بنائیں؟ وہ ایک الگ اس کی کرافٹ مین شپ فرق ہے۔ کس پر بنائیں، مٹیریل کیا ہو، شکل و صورت کیا ہو، وہ کس طرح سے وجود میں آئے گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا سر منصوبہ ساز ہے، وہ پلاننگز کرتا ہے، وہ اپنے پروجیکٹس بناتا ہے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے
کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، اور پھر آگے لکھا ہے ہم اسے اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنائیں، یہ منصوبہ ہے۔ اور پھر خدا نے لکھا ہے اس نے انسان کو بنایا اور اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنایا، اور اس کو ریپیٹ کیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ابہام نہ رہے کہ انسان کو بنانے کے لیے منصوبہ کیا تھا۔ پھر اس نے انسان سے کہا کہ بڑھو، پھلو اور پھولو، اس زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اس نے 6 دن میں کاریگری کی، اور اس نے تخلیق کائنات کی، یونیورس کو تخلیق کیا، تخلیق انسان کی۔ انسان کو اس نے مٹی سے بنایا، کائنات کو اپنے تخیل سے بنایا، کیونکہ لکھا ہے ہو گیا، اور جو اس کے یہاں برین میں تھا وہ ہو گیا، اس سے پہلے اس کا مٹیریل موجود نہیں تھا۔ مٹیریل وہاں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ عبرانی کی بائبل اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ابتدا میں، اردو ترجمہ جو ہمارے پاس ہے اس میں ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے ابتدا میں، لیکن عبرانی بائبل میں ہے کہ کریشن کا جو مٹیریل ہے، ابتدا میں زمین اور آسمان کو خدا نے یا کائنات کو بنایا۔ وہ مٹیریل کیا ہے؟ ابتدا۔ اور وہ ابتدا کیا ہے؟ یوحنا انجیل لکھتے وقت پہلے باب کی پہلی آیت شروع کرتا ہے، اور ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ پھر چوتھی آیت میں کہتا ہے پہلے باب میں، اور سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ وہ ایک منصوبہ ساز ذہن ہے، اور وہ ذہن جو سوچتا ہے وہ مارز وجود میں آ جاتا ہے۔ فرانسیسی ایک فلسفہ دان ہے، اس کا نام ہے ژان پال سارتر۔ چونکہ فرینچ زبان میں جیم نہیں ہوتی، نام اس کا جان پال سارتر ہے، لیکن چونکہ فرینچ میں جیم نہیں ہوتی اس لیے اس کا نام ہے ژان پال سارتر۔ اور اس نے فرائڈ سیگمنٹ کے بعد یا برٹن رسل کے بعد یا ڈیل کارنیگی کے بعد پہلی دفعہ اس نے وجودیت کے مسئلے پر قلم اٹھایا ہے، اور اس نے بتایا کہ کیسے خدا نے اس کی زبان سے کلمہ نکلا اور کیسے وجود ملا پہاڑ کو، پھلوں کو، پھولوں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، اجرام فلک کو، سورج کو، چاند کو۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کے مطلق العنان بادشاہ ہونے کے، اس کے ہیڈ کوارٹر کی بات ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ خالص سونا ہے، اور وہ سر جو ہے وہ سوچنے کی جگہ ہے، وہ فکر کی جگہ ہے، وہ سوچتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ چونکہ رہنمائی کرتا ہے اس لیے اس کا سر خالص سونا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو مسیح یسوع کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے، منصوبے پر وہ کہتا ہے بھائی تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا سر ہمارے پاس 5 روٹیاں ہیں۔ دوسرے شاگرد کو کہتا ہے کہ تم انہیں کھانے کو دو۔ وہ کہتا ہے خداوند اتنی بھیڑ ہے، اگر ہم اتنے $1000 کی دینار کی روٹیاں لائیں گے، آدھی آدھی تھوڑی تھوڑی ملے گی، پیٹ بھی نہیں بھرے گا، الٹا یہ مخالف ہو جائیں گے، ان کو جانے دے، ان کو کام کرنا سکھا، نکھٹو نہ بنا، ان کے موج سے بھی تو کرتا ہے، اب روٹیاں بھی کھلائے گا تو یہ تو گئے کام سے۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے، تم انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا جی 5 روٹیاں۔ اس نے کہا لے آؤ۔ وہ 5 روٹیاں اس نے لی، شکر کی، دعا کی، اور لکھا ہے وہ ان کو دیتا گیا۔ لفظ یہ استعمال ہوا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، فی الحال جاری، دیتا گیا، تاکہ وہ ان کے آگے رکھے، کیونکہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دانائی رکھتا ہے، فکر کرتا ہے، منصوبہ ساز ہے۔ اس لیے ایسا بادشاہ ہے جو شولبیت کا ہے، جو میرا اور آپ کا ہے، میرا اور آپ کا خداوند
ایسا مطلق العنان بادشاہ ہے جو فکر کرتا ہے. پھر وہ اس کے سر کی بات کرتی ہے. سر میں اس کی آنکھیں ہیں، بصارت کی جگہ ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں اس زمین کا طواف کرتی ہیں. وہ اپنے محبوب کلیسیا ایمانداروں سے، مجھے اور آپ کو، ایمان رکھنے والوں کو کہتا ہے، جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. وہ اپنی محبت کا بیان کرتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں بصارت کا سرچشمہ ہیں. پھر اس کے کان ہیں کیونکہ سر میں کان ہیں. چونکہ کان ہیں اسے یسایہ 59ویں باب میں کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم بچھڑ گئے ہیں، ہم دور ہو گئے ہیں، میرے کان بھاری ہو گئے ہیں، میں سن نہیں سکتا، ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے، میں بچا نہیں سکتا. وہاں لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی. وہ کہتا ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو سونے کے ہلکے ہیں. یہ وہ ہاتھ سونے کے ہلکے ہیں جنہوں نے انسان کو شکل و صورت دی، جس نے باغ بنائے، جس نے سمندر بنائے، جس پر وہ کہتا ہے میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. یہ سونے کا ہلکا ہے اس کا ہاتھ. یہ ہاتھ عدالت کرتا ہے، وہ نیکوں اور بدوں کو جدا کرتا ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے ساری قومیں حاضر ہوں گی اور وہ نیکوں کو بدوں سے جدا کرے گا. وہ قادر ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہوا اور پانی تھم جاتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لازر جی اٹھتا ہے. وہ قادر مطلق ہاتھ ہے. وہ ایسا ہاتھ جو گنہگار کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. جس پر اس کے میری اور آپ کی ایمانداروں کی تصویر جو ہے وہ کھود رکھی ہے. پھر وہ 10ویں باب میں یوحنا کے انجیل میں کہتا ہے میری بھیڑیں میرے ہاتھوں میں محفوظ ہے. وہاں لفظ ہاتھ استعمال کیا گیا ہے، لفظ بھیڑیں استعمال کیا گیا ہے. بھیڑیں جمع کا صیغہ ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ ہاتھ. وہ میرے ہاتھ کو جانتی ہے. وہ ہاتھ کی بات کرتا ہے، ہاتھوں کی بات نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا ہاتھ ہے، اس میں بھیڑے ہیں، یہ دوسرا ہاتھ اس کے اوپر ہے، اور یہ دونوں ہاتھ ان بھیڑوں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں. اس لیے اس کی بھیڑیں اس ہاتھ کو پہچانتی ہے کہ ایک ہاتھ ہمارے نیچے ہے اور ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور ایک ہاتھ مجھے اوپر سے تسلی اور پیار دیتا ہے. اس لیے کہ وہ ہاتھ جو ہیں وہ سونے کے پیالے ہیں، وہ بادشاہی کے پیالے ہیں، اور وہ بھیڑیں جو اس ہاتھ میں لکھا ہے محفوظ ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں چھو سکتا اور وہ محفوظ ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں. عزیزو بیٹا، ٹانگ جو ہے وہ کسی شخص کی قوت کی علامت ہے، سختی کی علامت ہے. اگر ہماری ٹانگیں کمزور ہوں ہمارا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کسی دوسرے کا تو کیا، وہ ہمارا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اس کی ٹانگیں کیا ہیں؟ کندن کے پایوں پر، سونے کے پایوں پر نہیں. کندن میں اور سونے میں فرق ہے. سونا اور کندن فرق یہ ہے کہ سونے کو بیٹا جب سونار خالص کرتا ہے، اسے کٹھالی میں، کولی میں، پیالے میں ڈالتا ہے، نیچے آگ جلاتا ہے، آگ جلتی ہے، وہ سونا پگھلتا ہے، پھر اس کو سٹینڈر سے صاف کرتا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سونا کندن بن جاتا ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت جب سونار اس کٹھالی میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور اس کو اپنی شکل آئینے کی طرح اس سونے کے پانی میں نظر آتی ہے تو وہ کندن ہے. اور وہ کہتا ہے کہ شولمیت کہہ رہی ہے اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں.
कुंदन के पाए क्या हैं। इसलिए वो पौलुस कहता है ना कि तुम अब अपने नहीं रहे, तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस आगे क्या लिखा है, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और वो क्या है, वो ये है कि जब यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में लोगों को नजर आता है तो फिर उनको नजर आता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु मैग्नीफाई हो गया। लोग जब मुझे और आपको देखते हैं तो मैग्नीफाइड यीशु को देखते हैं। और ये वो संगे मरमर है जो सफेदी और मजबूती का निशान है कि जो उसमें कायम हो जाते हैं उनको कभी जुम्बश ना होगी। उन टांगों को, उन पायों को कभी जुम्बश ना होगी। वजह क्या है कि वो महबूब है जो अव्वल है और आखिर है, इब्तदा है और इंतहा है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और रसूलों की तो गवाही यही है। अमाल की किताब 4 बाब 12 आयत, वहां लिखा है और आसमान के तले जमीन पर कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीले से निजात हो। सबब ये है कि वो कायम था, वो कायम है, वो कायम रहेगा, क्योंकि उसके बारे में वो कहती है उसकी टांगें कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सतून हैं जिनको जुम्बश नहीं हो सकती। फिर वो दूसरी खूबी बयान करती है 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में, उसके होंठ सोसन हैं, उसका मुंह अज़बस शीरी है। 5वां बाब 13वीं आयत और 16वीं आयत। सोसन वो कहते हैं कि उसके होंठ जो हैं वो सोसन हैं। सोसन क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लिली कहते हैं, हिंदी जुबान में उसे कंवल कहते हैं। ये जो सोसन का फूल है ये फलस्तीन में या मेसोपोटामिया में बारिशों के बाद उगता है। इसके 2 ही रंग हैं, या तो सुर्ख है या वो पिंक है, 2 ही रंग है। जो सुर्ख रंग का सोसन है वो अगर भेड़ जानवर खाती है या भेड़ खाती है या जानवर खाता है वो जिंदा रहता है, उसको नुकसान नहीं होता। जो पीले रंग का फूल है उसको जो खाता है या भेड़ खाती है वो जहरीली होती है और वो मर जाता है। उसके पीछे भेद क्या है, वो भी सिंबल है, वो भी सहारा है कि तेरे अंदर जो जिंदगी मेरे वसीले से दाखिल होगी, तुझसे जो जारी होगी, वो तेरे वसीले बेशुमार इंसानों को उस जिंदगी से रोशनास कराएगी। और लिखा है यूहन्ना के इंजील के 4 बाब में कि वो वापस गई, अपने घर जाकर उसने अपने गांव के लोगों को बताया, मुझे एक शख्स मिल गया जो शायद मसाया है। और आपको याद है उसने क्या कहा? उसने कहा उसने मेरे तमाम गुनाह मुझे बताए। कोई अपने गुनाहों पर फख्र नहीं करता, लेकिन जो यीशु में आ जाते हैं फिर वो अपने गुनाहों का इकरार करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। फिर जब उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, उस शोषण के फूल का जिक्र किया, उस जिंदगी का जिक्र किया, तो लिखा है गांव के लोगों ने कहा अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाए, अब हमने अपनी आंखों से देख लिया कि जो मसाया, जो यीशु, जो निजात, जो शोषण, जो बादशाह आने वाला था वो यही है। ये कसरत है जो उसकी जिंदगी से उसके गांव में दाखिल हुई, उसके घर में दाखिल हुई, उसके दिल में दाखिल हुई। और वो कहती है कि उसके होंठ जो हैं वो शोषण है और उसका मुंह आज बस शीरी है। मोहसिन नकवी का एक शेर है कि दमे गुफ्तार तेरे होंठों से रिश्ती हुई बात। अब ये जो लफ्ज है रिश्ती हुई बात, अगर आपने चट्टाने, पहाड़ देखे हैं, चश्मे देखे हैं तो समझ आ जाती है जी। जब चट्टान से पानी निकलता है, रिश्ता है, तो ये तरकीब ही एक इंतहाई खूबसूरत तरकीब है। तेरे होंठों से या उसके होंठों से रिश्ती हुई बात याकूत की सिल चीर के जैसे
جھرنا پھوٹے. مخالفین نے آ کر کہا اس کی تو زبان ہی، اس میں کوئی چھل نہیں ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی. انسان نے تو کبھی ایسا کلام نہیں کیا. وہ تو جو کلام اس کے ہونٹوں سے نکل رہا ہے وہ ازبس شیریں ہے. اس کے منہ سے نکلنے والی گفتگو، اس نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا. اس نے ہاتھ قبر پر کھڑا ہوا اور کہا اے لازر باہر آ جا. الفاظ نکلے اور ایک مردہ زندہ ہو گیا. نائن کی بیوہ کے بیٹے کو ہاتھ لگایا، وہ جی اٹھا. اس کے منہ سے کلام نکلا، مٹکے پانی سے بھرے ہوئے مے میں تبدیل ہو گئے. اس کے منہ سے نکلنے والا کلام جو ہے وہ ازبس شیریں ہے اور انداز گفتگو ایسا ہے کہ مردے بھی جی اٹھتے. وہ قہر میں بات نہیں کرتا، وہ غصے میں بات نہیں کرتا، وہ محبت سے بات کرتا ہے. محبت سے کہتا ہے میرے پاس آؤ اے بوجھ کے تھکے باندھے لوگوں. آج دنیا کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مندر مزار اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈھونڈتے پھر رہے. سیاستدان ڈھونڈتے ہیں، جرنیل ڈھونڈتے ہیں، دنیا کی انجمنیں بن رہی ہیں، دنیا میں این جی اوز بن رہی ہیں. بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ریزلٹس کیا ہیں؟ ریزلٹس کیا ہیں جو ہمارے سامنے ہیں؟ لیکن مسیح یسوع کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ازبس شیریں ہیں. سمندر تھم جاتا ہے. مجھے کسی نے پوچھا جی آپ پادری صاحب یہ بتائیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بحر کلزم کے کنارے کھڑا ہے تو اس کو خدا نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، یہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اس نے ہاتھ بڑھایا، 2 ٹکڑے ہو گیا. اگر وہاں یسوع ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ تو میں نے کہا کہ وہ سمندر 2 ٹکڑے نہیں کرتا، وہ لاکھوں کی بھیڑ کو ساتھ لیتا، آگے خود چلتا، بھیڑ پانی پر چل کر سمندر کے پار جاتی، کیونکہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلام سے تو پانی بنے ہیں. وہ پانی تو اس کا حکم مانیں گے. وہ ازبس شیریں ہے، اس کا انداز گفتگو ایسا ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے. پھر وہ کہتے کہ اس کے ہاتھوں سے رقیق مر ٹپکتا ہے. رقیق کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، انتہائی باریک جسے ہم کہتے ہیں، جس کو سٹینر سے بھی سٹین کرے تو اس سے بھی زیادہ وہ سٹین ہو جائے، وہ رقیق ہوتا ہے. مر کیا ہے؟ جو یسوع کی لاش پر ملا گیا، جو اس کی پیدائش پر پیش کیا گیا. میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک گوند ہے جو ایک جھاڑی کو لگتی ہے، اس سے اس کو اتارتے ہیں، اس سے ایک انتہائی قیمتی فریگرنس یا خوشبو پیدا ہوتی ہے. اور یہ اس کے جو ہونٹوں سے رقیق مر ٹپکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کلام ہے، وہ کلام کی خوشبو ہے، وہ کلام کی زندگی ہے. کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اس کے ہونٹوں سے پیدا ہوتا ہے. ایمان، قوت، کلام، اس میں وہ نبوت، وہ الہام جو آج بھی اس نے شاگردوں کو یہی کہا، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور دیکھو وہاں لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کے کلام کی خوشبو ہم سے کبھی جدا نہیں ہوئی. مر کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کو لگانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے. لاش پر اسی لیے لگاتے تھے کہ لاش گلتی سڑتی نہیں اور اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. یسوع کے بغیر آج دنیا مر رہی ہے کیونکہ وہ امن کا شہزادہ ہے. گلتی سڑتی انسانیت کے لیے ایک ہی علاج ہے. جنگ و جدل، ایٹم بم یا نیوٹرون بم یا روپیہ پیسہ، یہ اس کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج سوائے یسوع کے کہیں نہیں ہے. اس لیے شولمیت کہتی ہے اس کے ہونٹوں سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اور وہ مر آج بھی بنی نوع انسان کی سڑتی اور گلتی ہوئی
गुनाह में पड़ी हुई लाश को आज भी जिंदगी देता है, बचाता है, रिहाई देता है। और ये उसका बयान है कि मेरा जो महबूब है उसके जो कलाम है उसके मुंह से निकलता वो बदबू को दूर करता है, वो गलने सड़ने से बचाता है और महफूज रखता है। और खुदा के कलाम में रूमी 8वां बाब पहली आयत में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। और सजा क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है। जो मसीह में है उस पर मौत का, कब्र का इख्तियार नहीं है, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। वो जो उसके कलाम पर अमल करते हैं उनकी जिंदगी अब फलदार है। पहले ज़बूर में यही कहा गया है कि मैंने तेरी शरीयत को अपने दिल में रख लिया है। और उसके बारे में लिखा है कि वो शख्स जो अपने दिल में शरीयत को रखता है वो उस दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगा है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। यूहन्ना के इंजील के 15वें बाब की 5वीं आयत में यही सलामती का शहजादा, यही मसीह यीशु, यही शोलमियत का जो सुल्तानुल सलातीन है, वो कहता है मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम है वो फल लाती है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बेशक सर, हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये उसी का कलाम है जो हमें जिंदगी बख्शता है। बहुत शुक्रिया आज के सारे मैसेज के लिए। नाजरीन, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। हमें जरूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। हम जरूर इन खूबियों को सीखने के अमल को जो है वो जारी रखेंगे। और हमें इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम कलाम की रोशनी में। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी